3 دن سے سر آج جو ڈسکشن چل رہی ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی پر سر، جناب اسپیکر صاحب جس طرح غیر قانونی طریقے سے غیر آئینی طریقے سے پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا، ہمارے ایم این ایس کو اٹھایا گیا، اگر اس کی ہم دیکھیں تو اس پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ جناب اسپیکر صاحب پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، پارلیمنٹ جو ہے اس کی سپریمیسی اور آئین بھی ان کو تحفظ کا حق دیتا ہے، لیکن جو پارلیمنٹ میں جو واقعہ پیش آیا ہے یہ اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ کیوں اسپیکر صاحب کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو ایکسپوز کر لے جو ان حملے میں ملوث تھے سر۔ جناب اسپیکر صاحب اگر ہم دیکھ لیں تو ملک تب چلے گا جب رولز آف لا ہوگا، آئین کی پاسداری ہوگی۔ رول آف لا کی امپلیمنٹیشن، آئین کی امپلیمنٹیشن تب ہوگی جب آپ ایسے لوگوں کو لائیں گے جو حقیقی نمائندے ہو، جو اس ملک کے خیرخواہ ہو، جو اس کو ملک کو چلانا چاہتے ہو، جن کی درد دکھ اس ملک سے وابستہ ہو۔ جناب اسپیکر صاحب یہ آج کل مختلف ڈرامے رچائے جاتے ہیں۔ 9 مئی کا جو ڈرامہ رچایا گیا ہے، جو بوگس ایف آئی آر کی گئی ہے، دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے ہیں، گھروں کی چادر اور چادر والی کی پامالی کی گئی ہے، لوگوں کو بے عزت کیا گیا، ان کو جیل بھی دیا گیا، لیکن جناب اسپیکر صاحب پی ٹی آئی کے ورکرز جتنے ڈٹے رہے انہوں نے جیل بھی کاٹے۔ پھر جناب اسپیکر صاحب جب الیکشن کا وقت آیا تو الیکشن کے دوران ان کے پروپوزر اور سیکنڈر کو بھی انہوں نے اٹھایا، ان کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے، آج یہ جتنی بھی اس ہاؤس میں بیٹھے ہیں انہوں نے جیلی بھی کاٹے ہیں، دہشت گردی کی پرچی بھی کاٹی ہے، لیکن آج اللہ نے ان کو سرخرو کیا اور یہ اس پارلیمنٹ میں اس اسمبلی میں سر آج موجود ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب آج کل ابھی جو ہمارے کنسرن ایم پی ایز جو ہانریبل ایم پی ایز ہیں انہوں نے جب بات کی جو صوبے میں اس وقت سر جو حالات بنی ہوئے ہیں، صوبے میں جو ہمارے فورسز ہیں وہ کنفرنٹیشن پر آ رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی باجول میں بھی لیویز ہے وہ سٹرائک پر ہے، لکی مروت میں بھی جو فورسز ہے وہ بھی سٹرائک پر ہے، اور ان کی باقاعدہ ویڈیو آ رہی ہے کہ بھئی مجھے گولی لگی ہے اور وہ پھر مجھے فون کس کا آتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل واپس کر دے۔ جناب اسپیکر صاحب آج جو یہ صوبے میں حالات بن رہے ہیں امن و امان کے لحاظ سے، اس پر جتنی بھی میری سر یہ سجیشن ہوگی میری یہ سجیشن ہوگی کہ اس میں آپ اے پی سی بلا لیں، اس صوبے کے جتنی بھی سٹیک ہولڈر ہیں اس کو ان میں شامل کر دیں کہ جب اس صوبے میں امن ہوگا تو ہم ہوں گے، جب اس صوبے میں خوشحالی ہوگی تو ہم ہوں گے، جب اس صوبے میں امن نہیں ہوگا تو نہ سٹیک ہولڈر ہوگا، نہ ووٹر ہوگا اور نہ الیکشن کے لیے کوئی ہوگا۔ جناب اسپیکر صاحب اگر ہم اپنے صوبے کی کو دیکھ لیں جس طرح حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی کمپیریزن ہم بلوچستان سے کر لیں تو بلوچستان میں آج کل جو حالات بنی ہوئے ہیں، جو ان کے لیڈر اختر مینگل جیسے لیڈر استعفیٰ دیتے ہیں، وہ کیوں دیتے ہیں جناب اسپیکر صاحب؟ وہ اسی لیے استعفیٰ دیتے ہیں کہ بھئی ان کے لانڈ آرڈر جو وہ کہتے ہیں اسمبلی میں جتنی بھی ان کی سپیچز ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ جس کی آواز پر لوگ بھی نکلتے ہیں، جس کی آواز پر سر جلسی بھی ہوتی ہے، جس کی آواز پر ریلی بھی ہوتی ہے، اس طرح کے حالات خدا نہ کرے کہ اس صوبے میں بھی بن جائے۔ اور سر یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ ہمارا جو مین مسئلہ ہے، ہمارا جو مین ایشو ہے، وہ مسئلہ جو ہے سر وہ امن کا ہے، اس صوبے کا ہے، اور انشاءاللہ سر ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس پر آپ انیشیٹو لیں گے۔ اور سر میری یہ ریکویسٹ بھی ہوگی کہ ابھی جو حالات بنی ہوئے ہیں، ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے گلہ بھی کرتے ہیں اور ہم یہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ جو سارے کام ہیں ان میں مداخلت صرف اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں، لیکن سر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جب الیکشن ہوتا ہے تو جتنی بھی اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں یہ انہی کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کس کو دینی ہوتی ہے، صوبائی حکومت کس کو دینی ہوتی ہے، ہمارے شیئر کتنا ہوگا، ہمارے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرا دے۔ جناب اسپیکر ان چیزوں سے ہم نے نکلنا ہوگا، جب ان چیزوں سے ہم نہیں نکلیں گے تو یہ حالات بہتری کی طرف سر نہیں چلیں گے۔ لیکن سر میں لاسٹ میں سر یہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر اس صوبے کے خاطر کے لیے، اس امن کی خاطر کے لیے سر آپ اے پی سی بلائے آل پارٹی جرگہ، اس میں آپ انیشیٹو لیں، اور آج جو بھی
جتنی بھی پارٹیاں ہمارے صوبے کی جو اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بیانی میں اور ہماری بیانی سر ایک جیسی ہے. ان کی بھی گلے ہیں, وہ ان کی سپیچز ہم اسمبلی میں بھی سنتے ہیں, ان کی سپیچز ہم سینٹ میں بھی سنتے ہیں. اور آج جو ہمارے گلے ہمارے جو جتنی بھی پارلیمنٹرینز ہیں اتنے اپنے گلے فلور آف دی ہاؤس پر وہی باتیں کی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. تو سر میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے صوبے کی خاطر کے لیے اور امن و امان کے لیے آل پارٹی جرگہ بلائے کہ اللہ تعالی ہمارے صوبے میں خوشحالی بھی لائے اور امن بھی لائے. تھینک یو سر. شیلا بانو صاحبہ کا